ایسی جائز رسم جو مقصد کی طرف لے جا رہی ہے اس کے لیے بھرپور اہتمام کرے. ٹھیک ہے. کچھ رسمیں جو تھوڑا بھی شروع ہوئی ہیں اس میں اور اس میں اضافہ کریں. جس کی طرف اشارہ کیا جناب ضیاء صاحب نے بھی, فیاض صاحب بھی چند مطلب طرف اشارہ کر رہے تھے کہ مثلا آپ جو ہے ایسے بینرز بنائیں, محرم آ رہا ہو تو اس کے لیے اہتمام کریں. وہ پیسے جو اور دوسری چیزوں میں خرچ کرتے ہیں غذا داری میں, وہی پیسہ کہیں اور جا کے خرچ نہیں کریں, وہ پیسہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچانے میں خرچ کریں. ہم نے یہ چند سال پہلے کہا تھا کہ آپ جو ہے لکھنؤ میں کہا تھا یہ آپ اس ایک پٹی پہ, ایک بیلٹ پر, ایک روڈ پر اتنا اہتمام دیکھ رہے ہیں, لیکن یہیں سے صرف 500-700 میٹر دور لاکھوں لوگ میڈیکل کالج سے گزر جائیں, انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ محرم کیا ہے اور عزاداری کیا ہے. چار باغ تو کسی کو نہیں پتہ چلے گا, حضرت گنج تو کسی کو نہیں پتہ چلے گا. تو مختلف جگہوں پر کوشش کرے کہ انسان امام صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات سے یہ رسمیں ہیں, یہ اچھی رسمیں ہیں جو مقصد کی طرف لے جا رہی ہیں, ہے نا, اس کے لیے انسان اہتمام کرے. اس کے لیے جو پیسہ خرچ کر رہا ہے اس میں بھی ثواب ہے, یعنی یقینی طور پر زیادہ ثواب ہے. اگر ثواب ہی مقصد ہے تو وہ زیادہ ہے, لیکن ثواب سے بڑی بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کو اپنے نظر میں رکھیں کہ اصل میں عزاداری کو ایک مشن بنا کے لے کے چلیں, عزاداری کو ایک تحریک بنا کے لے کے چلیں, عزاداری کو ایک بڑے انقلاب کا ذریعہ سمجھ کے چلیں, مقدمہ سمجھ کے چلیں, تو یہ چیزیں پھر آسان لگیں گی, اس پہ خرچ کرنا بھی آسان لگے گا. علماء سے بھی لیں, علماء کے پاس آئیں کہیں کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں, آپ بھی پیسہ دیں, وہ بھی شریک ہے انشاءاللہ, سب شریک ہے, سب مل کے کریں, ہے نا. خوب, بس یہ پہلی قسم ہو گئی عزاداری کی. دوسری قسم ہو گئی کہ رسم ہے وہ عقل کے خلاف بھی نہیں ہے, دین کے خلاف بھی نہیں ہے, لیکن کوئی فائدہ مند بھی نہیں ہے, تو اس پر بہت زیادہ اپنے آپ کو پریشان نہیں کریں. جو مجھے خدشہ تھا وہ یہ تھا کیا کہ جا کے ہر رسم کے خلاف کہیں ہنگامہ کرنا نہ شروع کریں. وہاں پہ جو قانون بتایا گیا ہے وہ یہ ہے, یہاں پہ زیادہ توجہ کریں. وہاں پہ جو قانون بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایسی رسمیں جو دین کے خلاف نہیں ہوں, جو عقل کے خلاف نہیں ہوں, جو مقصد کو نقصان نہیں پہنچا رہی ہوں, اگر اسے لوگ انجام دے رہے ہیں تو انہیں انجام دینے دیں, لیکن آپ اس کا حصہ نہیں بنیں. پھر کیا کریں؟ پھر وہ پہلی قسم والے میں وہ کریں, وہ اتنے بہتر طریقے سے کریں کہ لوگ کھنچ کے ادھر سے ادھر آئیں. یعنی غیر مفید رسموں سے لوگوں کو نکالنے کے لیے اس کی مخالفت نہیں کریں, بلکہ بہتر رسم لا کے ان کے سامنے رکھیں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ہمارے محلے میں, ہمارے شہر میں غیر مفید جلوس نکل رہا ہے, تو جلوس کی مخالفت نہیں کریں, بہتر جلوس کی شکل ان کے سامنے پیش کریں, ایک بہتر رسم لا کے ان کے سامنے رکھ دیں کہ ہاں یہ ہے. یہ بعض جگہوں پہ تقاضا کیا گیا, بعض لوگوں نے کیا, اسے لکھنؤ میں کیا, یہیں قریب میں بھوپال میں ایک زمانے میں وہاں پہ کچھ کشمیری کرگلی جوان تھے, انہوں نے کیا, لوگوں نے الگ سے شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے بہت رونق پیش کی جلوس میں. اور بھی بعض جگہوں میں تقاضا کیا گیا کہ جلوس کی ایک ایسی شکل بنائیں, جوان لوگ مل کر اتنے بہتر طریقے سے گریہ کریں, اتنے بہتر بینرز ہوں, اتنے بہتر پوسٹرز ہوں, اتنے اچھے نعرے ہوں, اتنے اچھے مصائب ہوں, اتنا اچھا ماتم ہو آپ کا, اتنا آپ کا رونا ہو, یہ سب اتنے اچھی شکل میں ہو کہ دوسرے ہر دیکھنے والا یہ کہے کہ ہاں عزاداری کی بہتر شکل یہ ہے. جیسے آپ یہاں باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر چمن دار آ کر ایک درخت کی شاخوں کو کاٹتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ شاخیں اور چند مہینے بعد اور کئی شاخیں نکلتی ہیں. لیکن اگر جڑ کو خراب کر دیا گیا تو پھر درخت ختم ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے رسموں کا درخت ہوتا ہے. اگر غلط رسمیں ہیں تو غلط رسموں کی شاخیں اگر آپ جا کے کاٹنا شروع کریں, یہ غلط, یہ غلط, یہ غلط, یہ غلط, یہ ہنگامہ, تو پھر اس میں اور بھی شاخیں پیدا ہوں گی, اور بھی ہنگامہ ہوگا, اور بھی شدت آئے گی, اور بھی اس پہ زور لگائیں گے. بہتر یہ ہے کہ اس کی بنیادوں کو خشک کر دیں, بنیادوں کو سکھا دیں. کیسے سکھائیں گے؟ بہتر رسم سامنے لا کے رکھ دیں. بنیادوں کو اس طرح سکھائیں کہ لوگوں کے شعور کو بلند کر دیں
جہالتوں کو دور کریں. جو بڑے پروگرام یہاں پہ ہونے ہیں ہدانہ کے تحت انشاءاللہ کہ اپنے اپنے علاقوں میں لوگوں کی تعلیمی معیار کو بلند کرنا، لوگوں کی سوچ کو بلند کرنا، اس ذریعے سے جب جڑیں، کانٹے دار درخت کی جڑیں جب کمزور پڑ جائیں گی تو شاخیں خود بخود اس کی کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی. اس کے کانٹے خود بخود سوکھ کے گل کے مٹی کا حصہ بن کے رہ جائیں گے. لیکن اس کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے پلاننگ کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے تھوڑا آمادہ ہو کے آگے بڑھنا پڑتا ہے. لیکن ہاں ایک رسم ایسی ہے کہ جس کو کھل کر بہت ہی واضح طور پر مخالفت کریں، وہ رسم ہے جس میں حرام شامل ہو. حرام میں پھر ان تکلف نہیں کرنا ہے کہ نہیں ابھی حرام کو بھی چلنے دو. اگر کہیں حرام کام کوئی کیا جا رہا ہے تو وہ اپنے اوپر بھروسہ کر کے نہیں، بلکہ اسی آیت کے تحت اللہ کے قانون وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، اللہ کے قانون، اللہ کے دستور، اس کی حرمت میں، اس کی حمایت میں بھرپور طریقے سے حکم خدا ہے. حکم خدا میں حرام میں ہم باقاعدہ مخالف ہیں. آپ کی پہچان یہ بن جائے کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو حرام نہیں ہونے دیتے، حرام پہ خاموش نہیں رہتے، شرک پہ خاموش نہیں رہتے، ہے نا. محرم و نامحرم کے یکجا ہو کر ان کے جو فاصلے ہیں ان کے دور ہونے پر اس پہ خاموش. وہاں حرام پر آپ کھل کر بولیں، اور وہاں پہ بولنے کے لیے خود کو حوالہ نہیں بنائے کہ میں بول رہا ہوں، میں حرام کا نمائندہ بن کے آیا ہوں. نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ رسول اللہ کا حکم ہے، یہ اہل بیت کا حکم ہے. حرام پہ مضبوطی سے قائم رہے. تو یہ 3 طرح کی رسمیں ہیں عزیزو. اب آپ کو اس میں خیال رکھنا ہے کہ کن رسموں کے خلاف مضبوط محکم طریقے سے اپنا اسٹینڈ لینا ہے، کن رسموں کو جاری رہنے دیں، لوگ کرنے دیں. لیکن اس کے مقابل میں بہتر رسمیں ہم، اصل مسئلہ یہ ہے کہ عدداری اور دیگر دین کے مسائل کی بہتر رسمیں ہم کس طرح پیش کریں کہ لوگ کہنے لگے ہاں واقعاً یہ بہت اچھا ہے، یہ طریقہ ہو تو کتنا اچھا ہے. ٹھیک ہے، سب جاہل لوگ ایک ساتھ ممکن نہ کریں، لیکن عام طور سے 90% لوگ صحیح بات کو، فطری بات کو، اچھی بات کو، عقلی بات کو، لاجیکل بات کو، ریزنبل بات کو قبول کرتے ہیں. تو وہ 90% کو آپ ٹارگٹ کر کے اپنے کام کو شروع کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شریک کرنا چاہیں. ایسا کوئی کام نہ کریں کہ اکثر لوگ آپ سے دور ہوں، بلکہ ایسا کام کریں کہ اکثر لوگ جذب ہوں، اکثر لوگ آئیں، آپ کے حامی بنیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اکثریت وہ ہوتی ہے جو حق کو چاہتی ہے. ان کو دھوکہ ضرور دیا گیا ہے، تو وہ دھوکوں سے ان کو بچائیں، نکالیں، اور یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی.